وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی شوہر عدل نہیں کر سکتا، بیوی یہ حالات دیکھ نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ الگ ہو جائیں. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، کس سے؟ من سعتہ، اپنی وسعت سے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ کوئی بہتر ساتھی دے دے گا، دونوں کی ضرورت بہتر طور پر پوری ہو جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں شادی کے بعد پورے ہونے چاہیے. اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ سورۃ الروم کی آیت 21 میں آتا ہے، یاد ہے وہ آیت؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ باہم محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، رحمت کا رشتہ ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف محبت اور دوسری طرف رحمت. اور اگر مودت میں کوئی کمی آ جائے کسی وجہ سے تو رحمت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اینڈ کیئرنگ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ درد جاننے والے ہونے چاہیے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ مہربان. ترجمہ نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا. تو رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، کیئرنگ. اب اگر انسان شادی کر لے اور نہ ایک دوسرے میں کوئی محبت ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی کوئی کیئر ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شفقت ہو، نہ لحاظ ہو، نہ پرواہ ہو، تو پھر یہ شادی کس قسم کی شادی؟ اس شادی سے شادی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. اور اس میں آپ دیکھیں مودت اور رحمت دو چیزیں بتائی گئی نا. تو مودت محبت یا لو کو کہتے ہیں. تو محبت ایسی چیز ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. شادی کے شروع میں ایکسائٹمنٹ اور طرح کی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ مودت کا پہلو جو ہے وہ شاید کمزور پڑ جائے، پھر کبھی اوپر ہو کبھی نیچے ہو، کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی. یعنی محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سٹل ہو جائے گی. ایک دفعہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بس وہیں رہ جائے گی، وہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. تو محبت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ محبت اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. لیکن جو رحمت ہے وہ انسان کی کوشش سے ہوتی ہے. انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے ایک مقام رکھے. یعنی رحمت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ کس کس کے ساتھ رحمت برتنے کے لیے کہا گیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، آتا ہے نا جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے. تو رحم تو انسان، بیوی تو کیا، تمام رشتہ دار، اور رشتہ دار تو کیا غیروں کے ساتھ بھی کرے گا، غیر تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی کرے گا، کسی بھی انسان کے ساتھ کرے گا. یعنی رحم کیا ہے دراصل؟ رحم کسی پہ کب کیا جاتا ہے، کب آتا ہے رحم؟ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جب کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیا انسان ہوگا کہ جس کے پاس کوئی سر درد سے کراہ رہا ہو اور اس کو اثر ہی نہ ہو، کوئی بخار میں تڑپ رہا ہو اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو. دو اجنبی لوگ بھی اگر کہیں ہوں، مثلاً آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ والے شخص کو نہیں جانتے، آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف کے آثار ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلے ہو، میرا کیا لگتا ہے یہ کہ میں اس کی تکلیف پوچھوں، کریں گے ایسے آپ؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ انسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے درد رکھتا ہو، اس کے دل میں دوسرے کے لیے تکلیف ہو، کہ دوسرے کو تکلیف ہے، وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو، پہچاننے والا ہو. اور اگر عام انسانوں، حتیٰ کہ جانوروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جانوروں کے ساتھ آپ سلوک پڑھیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ بلبلاتا ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہاں اس کا مالک، اس نے اس کو مارا ہے اور اس کو
تکلیف دی ہے. پھر اسی طرح وہ بلی جو مسجد نبوی میں تھی، پھر اسی طرح پرندے، یعنی ہر طرح کے جانور تک، کہ چیونٹیاں، تمام جانوروں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا. جس دین میں جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا حکم ہے، اس دین میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق نہ ہو تو وہ رشتہ کیا رشتہ ہوگا؟ وہ تو پھر صرف برائے نام رشتہ ہے نا. تو یہاں پر الگ ہونے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، وہ معلقہ ہے بیوی، یا دوسری کے حقوق بالکل پامال کر دیے شوہر نے. تو ایسی صورت میں اگر عورت صرف جلتی اور کڑتی رہتی ہے، یا عورت محض ایک لٹکی ہوئی چیز ہے جس کے کوئی حقوق نہیں، یا وہ ایسے ہے جیسے اس کا کوئی شوہر ہو ہی نہ، اور شوہر کی ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہو، تو اس صورت میں کیا حکم دیا گیا کہ پھر الگ ہو جائیں، کیونکہ اس میں دوسرے انسان کے حقوق مستقل طور پر پامال ہو رہے ہیں. اور اگر وہ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت کے ساتھ. بعض اوقات یہ سارے حالات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کس لیے نبھائے چلے جاتے ہیں؟ کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں ایک حد تک تو مجبوریاں ٹھیک ہیں، لیکن اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے، یعنی یہ نہیں کہ اگر وقتی طور پر آپس میں کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی تو انسان آخری نقطے پہ پہنچ جائے، انتہا پہ پہنچ جائے، یہ نہیں اس کا مطلب. یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں بن پا رہی تو پھر اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے یا رخصت ہے کہ وہ الگ ہو جائیں. اور اگر الگ ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ مایوسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی وسعت سے ہر ایک کا سبب کرنے والا، ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جوڑے بھی دے دے گا، کیونکہ بعض اوقات اس خوف سے بھی نہیں الگ ہوتے نا، پھر دوبارہ شادی کہاں ہوگی، یہ کیسے ہوگی. تو یہاں پر مایوسی سے بچایا گیا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، خلا کا معاملہ جہاں تھا. پھر اسی طرح اور بھی دیگر معاملات. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ان یصلح بینہما، آپس میں کیا کیا جائے؟ صلح کی جائے. خود دونوں آپس میں صلح کریں، دونوں کے خاندان کرائیں. حکم من اہلہ حکم من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر دونوں کی نیت اچھی ہوئی، ارادے اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا. اور اگر نہیں تو دوسری صورت فلا تمیلوا کل المیل، حقوق کی ادائیگی کا ہر ممکن خیال. اور تیسری صورت کیا ہے؟ الگ ہونا. وَإِن يَتَفَرَّقَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا. واسع، واسع کس میں؟ وسعت والا کس چیز میں؟ کس چیز میں وسعت والا ہے؟ ان دونوں سے متعلق بھی اور ویسے بھی اللہ وسعت والا ہے. جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ کہ اللہ وسعت والا ہے. کیسے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، یاد ہے کچھ اس کا؟ تو کتنی وسعت والا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اور آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے؟ جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہو صحرا میں، اور کرسی کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ ہر لحاظ سے وسعت والا ہے، اپنی صفات میں، اپنے علم میں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اپنی قدرت میں وسعت والا ہے، اپنی حکمت میں وسعت والا ہے، علم میں وسعت والا ہے، اپنی سمع میں، اپنی بصر میں. اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اصل میں یہ آیات جب آخر میں آتی ہے نا تو کنکلوڈ جب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، تو یہ ایک طرح سے پورا خلاصہ ہوتا ہے آیت کا. اب اس آیت میں بات ہوئی نا کہ الگ ہو جائیں تو اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دے گا، تو پھر انسان کا دل نہیں مانتا، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. انسان عموماً کیا سوچتا ہے؟ نہیں پھر اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. مایوسی، کتنی جلدی مایوسی آ جاتی. تو جس بندے کو یہ یقین ہو اللہ وسعت والا ہے، اس کے اندر کبھی مایوسی نہیں آتی. عموماً ہمارے غمگین اور رنجیدہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
ہم خوف کھاتے رہتے ہیں، اچھا یہ کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو موت ہی آ جائے گی، پتہ نہیں فلاں کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یعنی کوئی شح کے مقابلے میں آ رہا ہے نا یہاں. انسانوں کے اندر کیا ہے؟ شح. اور اللہ کی صفت واسع. ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے شح کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارے تصور ہی چھوٹا ہے، ہمارے خیال اور دل ہی چھوٹا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات واسع، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی ساری صفات میں. فکر کس بات کی؟ ایسا شخص پھر کسی چیز پر فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسعت والا ہے، حکیمن، حکمت والا ہے. یعنی اس کی وسعت حکمت کے ساتھ ہے. وہ حدیث پڑھی نا آپ نے کہ اگر اے جن و انس تم سارے کے سارے اپنا سب کچھ مانگو، میں تم سب کی ساری خواہشات پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ آئے گی مگر اتنی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے جو پانی لگتا ہے. کتنی وسعت ہے اس کے دینے میں. ہاں؟ لیکن ہم چھوٹے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ اگر میری ڈائری کھو گئی نا، پتہ نہیں پھر مجھے کوئی ڈائری ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہٰذا اگر یہ کھو گئی تو ہم سمجھتے ساری دنیا چلی گئی ہاتھ سے. اس طرح ہم مناتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصان پہ، اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ اللہ وسعت والا ہے، جس نے پہلے یہ دی تھی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. ایسا شخص تقدیر کے فیصلے قبول کر لیتا ہے، بلا تردد قبول کر لیتا ہے ایسا انسان، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا رب وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. ہاں، وہ کس کو کتنا کب دیتا ہے اس کی ایک حکمت ہے کہ کس کو میں نے کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے. تو اس صورت میں اگر انسان کو تھوڑا بھی ملے تو بھی انسان تسلی کر لیتا ہے، کیا ضائع نہیں اجر ہوتا. اگر آج ایک چیز چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض دینے والا ہے. اور وہ جو جنت ہے نا، اس کی وسعت کی اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے نا. پھر پڑھنا ہوگا آپ کو جنت کا بیان. ایکچولی ویسے تو کوئی نہیں، میں تو آؤں اور یک سپیڈ لیکچر دے کے چلی جاؤں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ریپیٹیشن کرا کرا کے کچھ چیزیں جو زندگی میں آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ یاد ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو تقویٰ ہے، احسان ہے، اور یہ شح، بخل، یہ ساری اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی وسعت، اللہ کی صفات، ان چیزوں کے بارے میں ہمارا علم ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہمیں فوراً کچھ نہ کچھ ایسا یاد آ جائے کہ وہاں ہم سیدھے ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت شاید آپ نہ بھی جواب دے پائیں، لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ گونجیں گے آپ کے کانوں میں، ایک ہی سوال کئی دفعہ کیا ہوا، اور جب کسی خاص سچویشن میں ہوں گے نا تو آپ کو ایک دم فلیش کرے گا، اچھا یہ تو یہاں یہ ہے، فکر کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ قرآن کا یہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے.